پی ٹی آئی فون فنڈنگ ریکارڈ کی فراہمی سے متعلق کیس الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کی سماعت اکبر ایس بابر اور پی ٹی آئی کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش۔ اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ کمیٹی نے تحقیقات میں تاخیر کا ملبہ درخواست گزار اکبر ایس بابر پر ڈال دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ حماد اظہر وزیر خزانہ، تابش گوہر معاون خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حفیظ شیخ اور ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ احتساب عدالت میں عاشیانہ ریفرنس کی سماعت شہباز شریف پیش۔ کہا جج صاحب کرونا وائرس کی لہر عروج پر ہے، تاریخ لمبی دیں تاکہ کرونا کی شدت والی لہر گزر جائے۔ عدالت کا 2 بینکوں کے گواہوں کو شوکاز نوٹس بھی جاری۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں احد خان چیمہ شہباز شریف کے خلاف بیان نہ دینے پر قید ہے۔ نیب کو بجلی منصوبوں میں چوری نظر نہیں آتی، اربوں کی کرپشن پر خاموشی سے استعفے کی روایات ختم ہونی چاہیے۔ کرونا وائرس میں تیزی، پاکستان میں ہلاکت خیز دن، 8 ماہ بعد ایک ہی روز میں 100 افراد جان سے گئے۔ اب تک مہلک وائرس سے اموات کی تعداد 14,356 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 46,269 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، 4,084 افراد کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مہلک وائرس سے 6,63,200 افراد متاثر ہو چکے۔ کرونا کو شکست دینے والے افراد کی مجموعی تعداد 6,278 ہو گئی۔ محکمہ صحت پنجاب نے کرونا وائرس کی شدت کے پیش نظر پابندیاں سخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مارکیٹس اور بازار شام 6 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کرونا کی زیادہ شرح والے 9 شہروں میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور شادی کی تقریبات پر پابندی عائد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 ہوٹل اور 10 دکانیں سیل کی گئیں، جبکہ شادی ہالز کو 30,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ریسٹورنٹ سیل کر کے 35,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ گورنر پنجاب کا اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کیسز میں اضافے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عوام غیر ضروری ملاقاتوں اور سفر سے گریز کریں۔ عوام احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آنے لگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد صدر عارف علوی اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگوا لیا۔ آصفہ بھٹو نے اس موقع کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 28,04,000 سے زائد ہلاکتیں، متاثرین 12,82,00,000 سے زائد۔ امریکہ میں 5,63,000، برازیل میں 3,14,000، بھارت میں 1,62,000، میکسیکو میں 2 لاکھ، روس میں 98,000، فرانس میں 94,000، برطانیہ میں 1,26,000 اور سعودی عرب میں 6,656 اموات۔ وزیر اعظم عمران خان نے 1 اپریل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی سیاسی اقتصادی صورتحال کا جائزہ۔ وفاقی کابینہ کو تمام ایس سی اوز کے آڈٹ کی پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 3 میں فرنیچر کے کارخانے میں آگ لگ گئی۔ 3 منزلہ عمارت میں لوگ بھی رہائش پذیر تھے جنہیں فوری طور پر نکال لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 5 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ علاقے میں پولیس اور رینجرز کی نفری موجود۔
وزیر خزانہ حماد اظہر کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ عوام کو کورونا کے معاشی بحران کے جھٹکوں سے بچائیں۔ 2018 کے بعد سے ملکی معیشت میں استحکام آیا ہے اور اس استحکام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ معیشت کو مستحکم اور آگے بڑھانے کا کام جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے کو پی ڈی ایم کی کامیابی قرار دے دیا۔ ٹویٹر پر رد عمل میں کہا، حفیظ شیخ کو عہدے پر رہنے کے لیے سینٹ الیکشن جیتنا ضروری تھا۔ سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست نے ان کے عہدے پر رہنا ناممکن بنایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، جامعہ مذاکرات کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں دنیا جانتی ہے۔ خطے میں امن ہوگا تو ہماری مضبوط علاقائی روابط کی سوچ آگے بڑھے گی۔ کل ترک وزیر خارجہ کے ساتھ نشست اچھی رہی۔ $10 بلین ٹری سونامی منصوبے کی دنیا بھر میں دھوم۔ سعودی عرب پاکستان کے نقش قدم پر چل نکلا۔ مملکت کے بادشاہ نے بھی $10 بلین ٹری سونامی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد کا وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کی سعودی عرب کے بلین ٹری مہم کے آغاز پر گفتگو۔ عمران خان نے سعودی عرب کے گرین منصوبہ شروع کرنے کے اقدام کو سراہا۔ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہا عمران خان کو ہٹانے والے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کپتان کے خلاف کھڑی اپوزیشن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پی ڈی ایم کا بکھرنا اپوزیشن کی نااہلی کو عیاں کرتا ہے۔ آئین کی کتاب پڑھ رہا ہوں، الف لیلا کی نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی گھن گرج، کہا کوئی ٹیکس لگانا یا تبدیل کرنا ہو تو ایوان منظوری دے سکتا ہے۔ ٹیکس نظام میں تبدیلی صدر اور وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتے۔ آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا ذیلی ادارہ نہیں بننے دیں گے۔ خان صاحب خود تکلیف سے گزرے تو لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ جب ہم کرونا ایس او پیز پر عمل کا کہتے تو کپتان مذاق اڑاتے تھے۔ مرتضی وہاب نے کہا کرونا وائرس سازش نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ عمران خان 13 ماہ بعد کرونا سے محفوظ رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ لوگ ویکسین ضرور لگوائیں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ استعفوں کے حق میں نہیں، حکومت سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس کے بعد براہ راست آئی ایم ایف کے ماتحت ہو جائیں گے۔ ایسے کرنے سے حکومت بجٹ خود نہیں بنا سکے گی۔ مریم نواز اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور آگ بگولا ہو گئے، کہا پنجاب کی نائل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں مگر عمران خان اور مسلم لیگ نون راستے کی رکاوٹ ہیں۔ عید کے بعد پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا تحفہ دیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا بڑا دعویٰ، کہا حکمراں جماعت کے 25 سے 30 ارکان رابطے میں ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی۔ گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوسہ شکاوان کہتی ہیں رواں سال گندم کی خریداری کا ہدف 5 ملین میٹرک ٹن رکھا ہے۔ باردانہ کی فراہمی کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ لاہور میں 11 روز سے دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کے مطالبات مان لیے گئے۔ پنجاب حکومت اور ٹیچرز میں مذاکرات کامیاب۔ عید کے بعد ریگولائز کیا جائے گا۔ اساتذہ نے دھرنا ختم کر دیا۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ کی تنخواہوں کے مسائل بھی حل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کرونا وائرس بے قابو، سول ایویشن اتھارٹی نے کیٹیگری سی ممالک کے مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کیٹیگری سی ممالک کے مسافروں کے لیے ایئر لائن کو خصوصی اجازت نامہ لینا ہوگا۔ مسافروں کی ٹیسٹنگ، اسکریننگ، ٹریسنگ اور قرنطینہ کی لازمی شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔
پاکستان سے پولیو کے خاتمے کی ایک اور کوشش، ملک بھر میں پولیو مہم کا دوسرا روز۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے 4 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان میں پولیو مہم 5 اپریل سے شروع ہوگی۔